بدلے 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 زندگی زیتون ٹی وی۔ اس واقعے نے میری زندگی پر بہت بڑا اثر ڈالا۔ اس واقعے کو بعد میں آپ پوری طریقے سے مولوی صاحب سے بھی سن لینا۔ یہ سورہ معارج ہے غالباً، جو نوجوان لڑکے کا ذکر ہے، جس میں وہ سورہ بروج وہ ایک نوجوان لڑکے کا قصہ ہے۔ ایک نوجوان لڑکے کا قصہ ہے کہ اس کے گھر والے اس کو ایک جادوگر کے پاس بھیجتے تھے۔ راستے میں اس کو ایک اللہ والا مل گیا۔ اس نے کہا اس جادوگر کے پاس مت جا، تو میرے پاس بیٹھ، میں وہ تجھے سب کچھ سکھاؤں گا جو تجھے زمین اور آسمان کا بادشاہ بنا دے گا۔ خیر یہ اس نیک آدمی کے پاس بیٹھتا تھا، اور اس کے بعد جب جادوگر کے پاس جاتا تھا، جادوگر اس کو پیٹتا تھا کہ تو اس نیک آدمی کے پاس کیوں جاتا ہے۔ ہوتے 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 یہ بات بادشاہ تک پہنچ گئی۔ اس لڑکے کی بات بادشاہ تک پہنچ گئی۔ یہ پورا واقعہ آپ جو ہے یہ بعد میں مولانا سے سن لینا، بڑا عجیب واقعہ۔ اس لڑکے کو اللہ نے عجیب طاقتیں دی۔ یہ جو جس نیک آدمی کے پاس یہ جاتا تھا، اس نے کہا دیکھ بادشاہ کو نہ بتانا کہ تو میرے پاس آتا ہے، بادشاہ کو نہ بتانا۔ خیر جب بادشاہ نے اس لڑکے کو بلایا، پیچھے سے یہ جادوگر بھی آ گیا۔ اس نے کہا یہ جو لڑکا ہے نا، یہ میرے پاس آنے کے بجائے اس نیک آدمی کے پاس جاتا ہے۔ بادشاہ نے اس کو مروا دیا اور اس لڑکے کو بھیجا کچھ سپاہیوں کے ساتھ پہاڑ کے اوپر کہ جاؤ جا کے اس کو پہاڑ سے نیچے پھینکو۔ تو جب یہ سپاہی اس لڑکے کو پہاڑ کے اوپر لے کر گئے، اس نے وہاں پر جا کر اللہ کے نام کو پکارا، کچھ اس طرح کے کہ حسبی اللہ، کچھ اس طرح کی دعا پڑھی اس نے۔ تو کیا ہوا کہ وہ پہاڑ ایسا لرزا کہ یہ سپاہی نیچے گر گئے، یہ لڑکا واپس آ گیا گھوم کے۔ بادشاہ نے اس کو کہا کہ تو بچ کیسے گیا، کیا ہوا؟ اس نے کہا وہاں جا کے میں جس کو اپنا رب مانتا ہوں، میں نے اس کو پکارا، تو میرے رب نے ان دو کو تو مار دیا، مجھے بچا لیا۔ اب بادشاہ نے مزید سپاہیوں کے ساتھ اس کو کشتی میں بٹھا کے سمندر میں بھیجا کہ سمندر میں جا کے یہ ڈبویا جائے، سمندر میں جا کے ڈبویا جائے۔ تو اب جب یہ وہاں پہنچا، وہ جو سپاہی اس کو ڈبونے لگے، اس نے پھر اللہ کا نام لیا، اللہ کو پکارا، کشتی عجیب طریقے سے ہلی، یہ تو بچ گیا، سپاہی نیچے گر گئے، سب گر کے نیچے ڈوب گئے۔ یہ پھر گھوم کے واپس آ گیا بادشاہ کے پاس۔ بادشاہ نے کہا کیا ہوا؟ کہا کچھ نہیں، میں نے اپنے رب کو پکارا، میرے رب نے مجھے تو بچا لیا، ان دو کو نیچے پھینک دیا۔ پھر اس سے پہلے کہ بادشاہ اگلی بات کرتا، اس نے بادشاہ سے کہا تو مجھے مارنا چاہتا ہے تو مجھے مارنے کا ایک طریقہ ہے کہ تو میرے ترکش میں سے تیر نکال کے اس کو چلا اور بے اسمک اللہم میرے رب کا نام لے کر شروع کر، میری کنپٹی پہ مار، میں مر جاؤں گا، لیکن میری شرط ہے کہ جتنی تیری رعایا ہے اس کو جمع کر لے، اپنی ساری رعایا کو جمع کر کے ان کے سامنے اس کام کو کر۔ بادشاہ نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اب بادشاہ نے اس کے ترکش میں سے تیر نکالا، سامنے خلقت ایک موجود، بادشاہ نے بسمک اللہم کہہ کر یوں جو کر کے جو تیر مارا، یہ تیر اس کے یہاں سے لگ کے یہاں سے باہر نکل آیا، یہ لڑکا وہیں مر گیا۔ سارے کے سارے مجمع نے جو دیکھا کہ اس کے اللہ کے اندر اتنی طاقت ہے، سارے کے سارے مجمع نے کہا کہ بھائی ہم اس رب کو مانتے ہیں جس رب کو یہ لڑکا مانتا تھا، سب کے سب ایمان لے آئے۔ اور پھر ایک لمبا واقعہ کہ اس بادشاہ نے پھر غصے میں آ کے ان کو آگ میں پھینکنا شروع کیا، لیکن اس لڑکے کی اس قربانی کے اوپر سارا کا سارا مجمع ایمان لیا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم اور میں یہ قربانی دیں۔ تو اس لڑکی کی کامیابی کیا تھی؟ اپنی جان دے دی، لیکن اپنی جان دینے کی وجہ سے سارا کا سارا مجمع جو تھا وہ مسلمان ہو گیا۔ ہم نے بھی یہی کرنا ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں اس لڑکے کی قبر کو ڈھونڈوایا، اس لڑکے کی قبر ملی، پھر اس لڑکے کی قبر کو شفٹ کیا، کیونکہ لوگوں کو پتا تھا اس کا، وہاں سے اس کو جب شفٹ کیا، جب اس کی قبر کھولی تو دیکھا وہ لڑکا ویسے ہی سالم لیٹا ہوا ہے، یہاں اس کے تیر لگا ہوا ہے، زمین کی جو مٹی تھی اس نے اس کے جسم کو نہیں کھایا۔ تو یہاں نوجوان لڑکے بیٹھے ہیں، بھائی بتاؤ اس امت کے لیے کون قربانی دے گا؟ بتاؤ بھائی، ہاتھ کھڑا کر کے میرے نوجوان دوستو بتاؤ، اس امت کے لیے تم میں سے کون کون قربانی دے گا؟ دو گے نا؟ ہاں، لیکن صرف قربانی دینی نہیں ہے، قربانی کو اس مقام تک پہنچانا ہے کہ اللہ کو پیار آ جائے۔ ٹھیک ہے کہ جیسے دنیا کے معاملے میں کوئی بات کچھ نہیں آتا، کوئی بات نہیں ہے۔ نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو یہ آتا تھا، وہ اتنے سیدھے تھے کہ وہ فارس میں گئے، کھانا کھاتے ہوئے نا وہ سفید میدے کی روٹیاں تھیں نا، تو اس سے اپنے ہاتھ کو پوچھنا شروع کر دیا۔
صحابہ نے کہا یہ کھانے کی چیز ہے، کوئی کپڑا تھوڑی ہے. اتنے معصوم تھے، اتنے معصوم تھے کہ ایسے جا رہے تھے تو ناریل کے درخت کے اوپر ناریل لگے ہوئے تھے موٹے موٹے، تو کہنے لگے کیا شان ہے اس رب کی جس نے درخت کے اوپر پتھر اگا رکھے ہیں. صحابہ منہ مکڑ کے ہنسنا شروع کر دیا. اتنے دنیا کے معاملے میں معصوم تھے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے نعمان نے اگر کسی بات پر اللہ کی قسم کھا لی تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ اس بات کو پورا نہ کرے. ایمان کا لیول وہ تھی. یہ کامیاب لوگ ہیں. دنیا تھوڑی چھٹ بھی گئی، تھوڑی نہ بھی ملی، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ دنیا اللہ لے واپس. یہ نہیں ہو سکتا. یہ ان لوگوں کی قربانیاں تھیں کہ وہ برداشت بھی کر سکتے تھے. ہمیں تو اور دنیا ملتی. میں سعید انور سے کہتا ہوں اکثر، میں کہتا ہوں یار سعید ہم تو جب سے تبلیغ میں آئے ہم نے تو استقبال ہی استقبال دیکھا. ہاں یہ نوجوان لڑکے، ارے تم لوگ جانتے نہیں کیا تم لوگ مس کر رہے ہو، کیا مس کر رہے ہو. کیا پتا تم میں سے کوئی مصعب بن عمیر ہو. ہاں خود تو شہید ہو گئے، سارے کے سارے انصار ان کے کھاتے میں ہیں، اور پورا قبیلہ ہے اوس ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوا، پورا قبیلہ خزرج ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوا، ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوا. تو میرے عزیزو کیا ہم میں بھی کوئی مصعب بن عمیر ملے. اور مجھے پتا چلا ہے کہ میری بہنیں بھی بیٹھ کر سن رہی ہیں یہ بات. 2 منٹ کی بات ان سے بھی کر لوں. میری بہنوں غور سے سنو میری اس بات کو کہ جو عورت گانے کی تھاپ کے اور طبلے کی تھاپ پر سر دھنتی ہے، یہ یاد رکھو اس کی کوکھ سے کوئی خالد بن ولید پیدا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. جو عورت گھر سے باہر نکلے اور اس کو اس بات کی فکر ہی نہ ہو کہ کون سا نامحرم اس کے چہرے کو دیکھ سکتا ہے، اس کی تربیت سے کوئی طارق بن زیاد نہیں بن سکتا، کوئی محمد بن قاسم نہیں پیدا ہو سکتا. اپنی حیثیت کو جانو، اپنی حیثیت کو پہچانو. تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بیٹیاں ہو، بیٹیاں ہو. تمہارا ماڈل فاطمہ الزہرا ہے. تمہارا ماڈل وہ مغرب کی عورت نہیں جس کو کہ ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیا جاتا ہے. ان کو اپنا ماڈل نہ بناؤ. ہاں تمہارے چہرے کی زینت تمہارے چہرے پہ لگا ہوا تمہارا میک اپ نہیں، بلکہ حیا کا وہ جوڑا ہے جو تمہیں فطرت میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے. کبھی سوچا آپ نے کیا وجہ ہے کہ جو انسان توبہ کرتا ہے، جو مرد توبہ کرتا ہے سب سے پہلے کہتا ہے بھائی میں آج کے بعد داڑھی نہیں کاٹوں گا. بھائی کبھی سوچا اس بات کو؟ کیا وجہ ہے؟ یہ داڑھی اس کی گٹھی میں ہے، فطرت میں ہے، اور یہ فطرت اس کو اس کے نبی سے ورثے میں ملی ہے. ہاں کیا وجہ ہے؟ وہ سر پہ ٹوپی کیوں رکھ لیتا ہے بھائی؟ شلوار قمیض کیوں پہن لیتا ہے؟ میں آج کے بعد پتلون قمیض نہیں پہنوں گا. قسم سے میں سوچتا بھی ہوں نا تو مجھے جھرجھری آ جاتی ہے کہ مجھے جینز پہننی پڑے گی. اتنی مصیبت کا کپڑا اوپر چڑھتا ہی نہیں ہے جی. سخت کپڑا، بدنما کپڑا، وہ سالا اس کو پیٹ اپنا بڑھتا جاتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ. وہ اپنے آپ کو سمارٹ رکھنے کے لیے پیٹ اندر کھینچ کے وہ آدمی اس کو بند کر کے اس کو کر کے کیا یار. اور کیا جوکر لگتا ہے آدمی پھر اس کے بعد. ہاں ارے یہ عزت کا لباس ہے، یہ عزت کا لباس ہے. تو اللہ کے سامنے کیا مقام بنائے گا جب تجھ کو تیرے نبی کے طریقوں میں عزت نہ محسوس ہوئی؟ ہاں کیا مقام بنے گا تیرا؟ جن کے خون اور پسینے میں بہ کر یہ دین تجھ تک پہنچا، آج ان کے طریقوں میں کو اپناتے ہوئے تجھے آر آتی ہے. اور جنہوں نے تیری اپنی حفاظت کے لیے تیری نسلوں کو ختم کر دیا، ان کے طریقوں میں تجھے عزت محسوس ہوتی ہے. ذرا سوچ تو صحیح، ذرا سوچ تو صحیح کدھر جا رہا ہوں میں. یہ وجہ تھی میں نے گانے وانے چھوڑ دیے. میں نے کہا یہ میں کیا کر رہا ہوں. مجھ سے لوگ پوچھتے تھے جی گانا حرام ہے یا حلال؟ میں کہتا تھا یار یہ تو جا کے تم مولویوں سے پوچھو، علماء سے پوچھو. لیکن میں تم سے صرف ایک بات کرتا ہوں کہ آج جو حالت ہے امت مسلمہ کی، کیا ہم پر یہ جائز بنتا ہے؟ کیا آج ہمیں گانے والوں کی ضرورت ہے یا کسی ایسے کی ضرورت ہے ہمیں جھنجھوڑ کے بتائے کیا کر رہے ہو یار، کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو تم؟ ابو بکر، عمر، عثمان اور علی کے ماننے والے ہو. دیکھو تو صحیح ان کی زندگی کیا تھی. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دین کے لیے ان کا ناک کٹا، کان کٹے، پیٹ کٹا، جن کی حالت دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی کہ اے میرے چچا تیری اس حالت کو دے میں 70 کافروں کو ماروں گا. پھر اللہ جل شانہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ آپ نبی ہیں، آپ کی شان کے خلاف ہے کہ آپ ایسی بات کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قسم کو واپس لیا. کل کو ان کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے جی، وہ کیا کہیں گے کہ یہ میرے ناک کان اسی وجہ سے کٹے تھے.
کہ مسلمان کی بیٹی جو ہے اس کے بڑے بڑے پوسٹر لگے ہوئے ہوں بورڈوں کے اوپر ہے جی. میں ادھر فیصل آباد گیا, فیصل آباد اور چلو لاہور ہوتا, فیصل آباد میں کیا دیکھ رہا ہوں, ارے اچھا بھلا ہے شہر یار, اچھے بڑے دیندار لوگ وہاں پر, اتنا بڑا بورڈ, موٹر سائیکل کی تصویر پہ عورت کو بٹھایا ہوا ہے. وہ کیا کر رہی ہے وہاں پر؟ موٹر سائیکل سے کیا تعلق ہے عورت کا بھائی؟ یہ آپ دیکھو, یہ میری سوچ ہے, یہ ہنسنے کا مقام نہیں, چیخ چیخ کے رونے کا مقام ہے. آج اگر تیرے دل میں اس بات کا درد نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کٹ رہی ہے میرے عزیز, تو پھر اللہ کے حکم کے آنے کے انتظار میں بیٹھ, پھر دیکھ تیرے ساتھ کیا ہوتی ہے. ہاں تھوڑی ہمت کرو, تھوڑی ہمت کرو. بہت دن گزار لیے گھر میں بیٹھ بیٹھ کے, بہت دن گزار لیے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ, کیا 88 سال کی عمر, اتنی جی 88 سال کی عمر, بیمار بستر پر لیٹے ہوئے ہیں, اور مسلمانوں کی فوج کا سپہ سالار جو قسطنطنیہ پر ابھی چڑھائی کرنے والا ہے پوچھ رہے حضرت کیا حکم ہے, کیا حکم ہے میرے لیے, آپ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کہا میں اسی طرح جاؤں گا اور جب میرا انتقال ہو جائے تو اسی چارپائی پر میری اس لاش کو پڑے رہنے دینا اور ہراول دستے کے ہاتھ میں دینا, تاکہ قیامت کے دن جب میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں تو میں اللہ سے کہوں یا اللہ جب تک میں زندہ تھا تیرے راستے میں نکلا رہا, جب مجھ کو موت آئی تو میری لاش بھی تیرے راستے میں نکلی رہی. اور اسی طرح انتقال ہوا, اور قسطنطنیہ کی جو قلعے کی جو فصیل تھی اس کے نیچے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک تھی. اور بعد میں کچھ 100-150 سال کے بعد کوئی وہاں پر کوئی حاکم آیا, اس نے پھر کچھ علماء کو جمع کیا اور کہا کہ یہاں مجھے ڈھونڈ کے دکھاؤ ابو ایوب انصاری کی قبر کدھر ہے. پھر وہ رات کو بیٹھے, رات کو 1 رات لگی, 2 راتیں 3 راتیں لگیں. پھر علماء نے بتایا کہ بھئی فلاں رات کو ہم نے آسمان سے نور کے ایک ہالے کو نیچے آتے ہوئے دیکھا, ہمارا غالب گمان یہ ہے کہ ابو ایوب انصاری کی قبر یہاں ہے. ہم ان کے ماننے والے ہیں جنہوں نے ایسی ایسی قربانیوں کی مثالیں قائم کی میرے عزیز. اس لیے اب گھر میں نہیں بیٹھنا, سب سے پہلے تو بھئی اس بات پر توبہ کرو, اپنی پچھلی زندگی پر بھئی سب توبہ کرے. ایک دفعہ منہ سے کہہ دو اے اللہ میری توبہ. اب میں آپ کو بات ختم کرتا ہوں, حاجی عبدالوہاب صاحب کا پیغام آپ کو دیتا ہوں, اور میں حاجی صاحب کو فون کر کے بتاؤں گا حاجی صاحب آپ کا پیغام میں نے بعینی ہی لوگوں تک پہنچا دیا. حاجی صاحب نے کہا ان سے کہو 3 نیتیں کریں. ایک تو پچھلی زندگی پر سب کے سب توبہ کریں بھائی, تو سب کے سب توبہ کر لو پچھلی زندگی پر, ٹھیک ہے جی. دوسرے حاجی صاحب نے کہا مجھے کہ ان سے یہ کہو کہ یہ اس ملک میں مال کمانے کی نیت سے گئے ہیں, ٹھیک ہے, مال کمانے کی نیت سے گئے ہیں, تو ان سے کہو اس نیت کو بدلیں, یہ بڑی خطرناک نیت ہے. ہاں ان سے کہو یہ نیت یہ کریں کہ ہم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی لے کر یہاں پر آئے ہیں, اور یہ زندگی جو ہے یہ ہم مارکیٹ کریں گے, اور اس ہماری زندگی کو دیکھ کر جو غیر مسلم ہیں وہ اس زندگی کی طرف کھنچے ہوئے چلے آئیں گے. تو بھئی سب اپنی نیتیں بدل لو, بھئی یہاں مال کمانے ہم نہیں آئے, ہم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر ہیں, آپ کے نائب ہیں, اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی لے کر یہاں پر آئے ہیں. ٹھیک ہے بھئی, سب نے یہ نیت کر لی, اور پھر اللہ جل شانہ خود کھلائیں گے پلائیں گے, وہ اللہ کا اپنا ایک نظام ہے. اور کہا فرمانے لگے تیسری ان سے نیت یہ کرواؤ کہ اے اللہ تو نے ہم کو پیدا کیا, ہمارا مقصد یہ تھا کہ تیرے نام کو دور اور دیر تک لے کے جاتے, جو دین تو ہمارے لیے, جو دین تو نے ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھیجا, اس دین پر خود بھی عمل کرتے اور اس کی طرف لوگوں کو بھی بلاتے. اس کام کو ہم نے نہ کیا, اور اس کام کے نہ کرنے کو ہم نے گناہ بھی نہ سمجھا. اے اللہ تو ہمارے اس گناہ کو معاف کر دے. تو میرے عزیزو یہ بھی دعا کر لو سب کے سب, ٹھیک ہے جی. یہ تینوں نیتیں سب نے کر لی, الحمدللہ. اللہ جل شانہ آپ سب کا بیٹھنا قبول کرے. زیتون ٹی وی.